رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کون ایسا بندہ ہے من یاخذ عنی خمس کلمات، جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور ان 5 باتوں پہ سیکھ کر عمل کرے، یا وہ 5 باتیں سیکھ کر کسی اور کو سکھا دے، وہ اس پہ عمل کر دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں موجود ہوں، میں یہ 5 کلمات سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فعد خمسن، 5 باتیں یوں انگلیوں پر گن کر بتائی کہ یہ 5 باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی فرمائی اللہ کے نبی نے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم عبادت گزار بڑا اس کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے، بہت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ فرمایا سب سے بڑا نیک وہ ہے جو حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ رہا ہے، یہ عبادت گزار ہے۔ شاید یہ مصلی پہ نہیں بیٹھا ہوا، یہ ہر وقت مصلی پہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ عبادت گزار ہے۔ 24 گھنٹے کی اس کی عبادت چل رہی ہے، نگاہ آئی اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، یہ بچ گیا، یہ بڑے عبادت گزار ہے، اس نے عبادت کر لی۔ غصہ نکالنا تھا، نہیں نکالا حرام، اس نے عبادت کر لی۔ غلط کان سننا چاہتے تھے، نہیں سنا، بچ گیا، اس نے عبادت کر لی۔ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ جہاں تو مارکیٹ میں رہا ہے، ہر قدم پہ یہ عبادت کر رہا ہے، ہر سانس میں اس کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کئی دفعہ انسان اکیلے میں ہوتا ہے، شاید عبادت نہیں کر رہا ہوتا، یوں موبائل ہاتھ میں پکڑ ہوتا ہے، یوں گھما رہا ہوتا ہے، کچھ چیز غلط آتی ہے فوراً ہٹ جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ روایت میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں، اور اللہ ان کی نیکیوں کو یوں ختم کر دیں گے ہباء منثورا، جس طرح بکھری ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ ان کے اوصاف بیان کیجیے۔ فرمایا یہ یصلون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، یصومون، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، یتصدقون، صدقہ بھی کرتے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، لیکن جب یہ اکیلے تنہا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، جاؤ، یہ جا کے دور سے جہنم کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جہنم کی خوشبوؤں کو سونگیں گے، محلات کو دیکھیں گے، حکم ہوگا ان کو واپس لے آؤ اور ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ خود کہیں گے کہ اللہ جب جہنم ہی بھیجنا تھا تو یہ نعمتیں کیوں دکھائی؟ فرمایا جان بوجھ کے دکھائی، اور تمہارے اندر ایک خامی تھی کہ تم لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے ہوتے تھے، اکیلے میں تم اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے تھے، اللہ کے سے نہیں ڈرتے تھے، کیمرے کا خوف تو تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں ہی بچ گیا تھا جس سے شرم و حیا نہ کی جاتی۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے کی اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت کی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ کہ جی اللہ نے یوں ہی کرنا تھا، یوں کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ تم
یہ لو نہیں کہا کرو. لو عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہوتے اگر، اور انگلش میں کہتے ہیں اف، کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، فلاں جگہ سے علاج کرتا تو یہ بچ جاتا، فلاں جگہ نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، فلاں یوں ڈیل نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا. یہ اگر کا جو لفظ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. ہاں یوں کہہ دیا کرو، فرمائے اللہ نے یوں مقدر میں لکھا تھا، یوں ہو گیا. تو یہ اللہ کی تقسیم پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. جدھر مولا ادھر شاہ ڈولا. جو رب چاہے، جس حال میں چاہے، جیسا چاہے، اللہ رکھ دے راضی رہے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی. بیماری اللہ نے بیماری دے دی، بیماری پہ بھی راضی، کوئی شکوہ نہیں. اللہ نے جو ہے نعمتیں لے لی، اس پہ بھی راضی کہ جی کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ نے جو ہے جو آزاد سلامت دیے ہیں اس پہ راضی. ہم ناشکری کی اس میں ہوتے کہ جی میرے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس تو فلاں چیز ہے، فلاں کے پاس تو اس سے اچھی چیز ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو جب فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونَ. ہم آپ کی فراق میں ابراہیم محزون غم میں ہیں، لیکن ہم کریں گے وہی جو رب چاہے گا. جو رب کی رضا ہے وہی ہے. ایک بیٹی نے پیغام بھیجا، اللہ کے نبی آ جائیے گھر پہ. اور چھوٹا بیٹا تھا، یا روایت میں بیٹی جو ہے اللہ کے نبی کی نواسا تھا، نواسی، اس کے آخری وقت تھا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا اس بیٹی کو جا کے کہو کہ اس اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے. بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ آ جائیں. اللہ کے نبی دوبارہ گئے اور روایت میں آتا ہے کہ جی وہ بچے کو گود میں رکھا گیا. اس ٹائم بچے کی روح نکل رہی تھی تو اللہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، غم تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں. جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھا اس تقسیم پہ کیا ہے؟ راضی. جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا نا، ساری عمر وہ ڈپریشن میں رہے گا، پریشانیوں میں رہے گا. یہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ مجھ سے کیوں چھن گیا، تو وہ اسی سرکل میں گھومے گا. کہے گا رب نے جیسے چاہا ویسے کر دیا. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے والا پریشان کبھی نہیں ہوگا. اس کو سوکھا روٹی کا ٹکڑا ملے گا نا تب بھی خوش ہوگا کہ شکر ہے میرے رب نے میری رزق کی تقسیم کی تو ایک ٹکڑا تو میرے نصیب میں لکھا. تو 5 نصیحتیں کی. ایک یہ کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری ورض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے. یہ پھر ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. اور تیسرا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. آج تو مشکات میں ایک روایت پڑھی، اللہ اکبر، فرمایا کہ من طلب الحلال، جو انسان کمائی طلب کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اس لیے کہ میں لوگوں سے سوال نہ کروں اور اپنے اہل عیال کے اوپر وسعت ہو. تیسرا لفظ آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا کروں. اگر یہ 3 نیتوں سے کما رہا ہے حلال، قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. تو اس لیے آج سے اپنی اس نیت میں ایک اور اضافہ کر لیں. طلبہ کو بھی میں نے یہ کہا کہ آج سے یوں کی نیت کریں کہ ہم اچھا کمائیں گے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور اپنے
پڑوسیوں کے لیے۔ آپ سوچو کبھی ہم نے یہ نیت کی ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہم کما رہے ہیں؟ کبھی نہیں کی ہوگی۔ آج سے یہ نیت کر لے کہ اللہ جو بھی آئندہ کماؤں گا اس نیت سے کہ میرے پڑوسی کے ساتھ اچھا کر سکوں۔ قیامت کے دن یہ آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور آگے روایت میں یوں بھی آتے ہیں، جس نے حلال کمایا اور اس لیے جو ہے کمایا زیادہ کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، مکاسرن مفاخرن مرائین، کہ میرے جو ہے لوگوں کے سامنے تکبر کے طور پر میں بڑا نظر آؤں، دکھلاوے کے لیے کمایا، حلال کمایا ہے، نیت کثرت ہے، نیت فخر ہے، نیت ریا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے اس حالت میں ملاقات کریں گے، وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، اللہ اس کے اوپر غصہ ہو رہے ہوں گے۔ حلال کے اندر بھی جو ہے نیتیں ہماری یہ بری ہوں گی تب بھی پریشانی آ جائے گی۔ تو 5 نصیحتیں کی، پہلی حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مستغنی بن جاؤ گے۔ تیسرا احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا کرو، مومن بن جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں بخاری کی روایت ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، اللہ کے نبی جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا کہا یہاں تک کہ میں نے یقین کر لیا ان قریب حکم آئے گا پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کرو، تنخواہ میں بھی شریک کرو، اپنے اخراجات میں بھی شریک کرو، اتنا زیادہ۔ ایک صحابی نے تو پوچھا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہم میں سے سارے یہ جج تو کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں اللہ راضی ہے نہیں راضی۔ فرمایا دیکھ لو تمہارا پڑوسی تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، پڑوسی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ آج ہم سوچیں ہمارے پڑوسی کہاں، ہم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو چوتھا فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کو لوگ تھوڑا سا سمجھتے نہیں ہیں حدیث کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں میرے پاس اچھا گھر ہو تو میں حاجی صاحب کو بھی اچھا گھر لے کے دے دوں، نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ہمارے استادوں نے یوں بتایا تھا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کوئی میری غیبت نہ کرے تو ہم دوسرے کی غیبت نہ کریں، میں یہ پسند کرتا ہوں کوئی میری ٹانگیں نہ کھینچے ہم دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کوئی مجھے سرعام مجمع میں ذلیل نہ کرے ہم کسی کو یوں ذلیل نہ کریں، میں یہ پسند کرتا ہوں کوئی مجھ پر عیب نہ لگائے ہم کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں، کسی کے عیب تلاش نہ کریں۔ اس کا مطلب احب للناس، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی 2 نمبری نہ کرے ہم دوسروں کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں، میں یہ چاہتا ہوں کوئی میرا حق نہ کھائے ہم دوسروں کا حق نہ کھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی۔ اور 5ویں جو ہے وہ فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةِ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا مت کرو۔ زیادہ ہنسنے کا بھی نقصان بتایا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں مناظر تم نہیں دیکھ رہے، اتت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، وحق لها ان تعط، اور حق ہے اس کے لیے چرچرائے۔ فرمایا آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ کوئی ایسی نہیں ہے مگر وہاں فرشتہ جو ہے سر رکھے سجدہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیفیات جو مجھ پر ہیں تم پر کھل جائیں، تم رو زیادہ اور جو ہے ہنسو کم، والا خرجتم الی السعداء، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، بیویوں سے گھر میں لذت بستر پہ اٹھانا چھوڑ دو، کہ جی یوں اللہ کی جو انسان مشاہدہ کی جب کیفیت میں انسان آتا ہے نا، اللہ کی ذات کا مشاہدہ کھل جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو فرمایا یہ مشاہدہ کھلے گا کب؟ جب انسان کا دل زندہ ہوگا، دل مردہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے،
وہ صحیح ہے تو سارے اعضاء صحیح ہیں، وہ بگڑا ہوا تو سارے اعضاء بگڑے ہوئے، وہ دل ہے۔ تو دل کو مردہ ہونے سے بھی بچانا ہے بھائی۔ تو زیادہ ہنسنے کے بجائے، ہاں اللہ کے نبی کا مسکرانا عادت تھی، بہت کثرت سے مسکراتے تھے، لافنگ اور شاؤٹنگ سٹائل نہیں تھا، اسمائلنگ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی عادت تھی۔ تو یہ سنت ہے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ کا اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو 5 چیزیں تھی، پھر دوہرا لیتا ہوں۔ پہلی تھی اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری تھی ورض بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مستغنی بن جاؤ گے۔ تیسرا واحسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا کرو، تکن مؤمنا، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا واحب للناس ما تحب لنفسک، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، بلکہ زیادہ رونا چاہیے۔ تو کم سے کم دن میں کوئی ایک وقت تو ایسا ہو ہم اللہ کے سامنے روئیں، چاہے وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو انسان اللہ کے سامنے رویا، اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل کے اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ جو ہے رونا اللہ کے سامنے، یہ دل کو زندہ کر دیتا ہے بھائی، یہ انسان کے اندر روحانی قوت بھر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم جو ہم نے خلوتوں میں گناہ کیے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ہے گناہ کا موقع ملتا گیا، ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے گئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، خشیت والا دل عطا فرما، ذکر والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوس کو فائدہ پہنچا۔ اے اللہ ہماری ذات سے ہماری پڑوس والوں کو تکلیف نہ پہنچا۔ اے اللہ یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں، مسجد کے نمازی تو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان پڑوسیوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم پڑوسیوں کے حق میں کوتاہی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، سچ بولنے والا بنا۔ ہمارے دل کو اے اللہ ایسا بنا کہ آپ کی ذات کا مشاہدہ کریں۔ اے اللہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ اے اللہ اپنی تقسیم پہ ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی تقسیم پہ ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی تقسیم پہ ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اے اللہ کفار کے غرور کو خاک پہ ملا، اللہ کفار کی طاقت کو خاک میں ملا، اے اللہ کفار کی ٹیکنالوجی کو خاک میں ملا۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، عورتوں کی مدد فرما،
شہداء کا اللہ شہادتوں کو قبول فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہر اپنے غیب سے ان کی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اے اللہ سب اللہ اپنے ہماری صلاحیتوں کو اللہ دین کے نام پہ قبول کر دیجئے، اللہ ہماری صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو، بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو دین کے نام پہ قبول کر دیجئے، اے اللہ جب ہم قیامت میں آئیں تو اے اللہ آپ کے سامنے پیش ہوں، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین کے نام پہ قبول کر دیجئے، اے اللہ ہمارے علم کو، پڑھنے پڑھانے کو دین کے نام پہ قبول کر دیجئے، اللہ ہمارے پیسے کو دین کے نام پہ قبول کر دیجئے، مولا کریم ہمیں اپنے دین کی فکر لگا دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی فکر لگا دیجئے، اے اللہ یہ دین ٹوٹتا جا رہا ہے، اے اللہ ہر طرف کفر چھایا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما، اللہ کریم مسجدوں کو آباد فرما، دعوت و تبلیغ کے کاموں کی مدد و نصرت فرما، اللہ کریم ہمیں اپنے دین کے لیے دیر قریب کے لیے دور کے لیے قبول فرما، جو جماعتیں چل رہی ہیں ان جماعتوں کی نصرت فرما، اے اللہ مدارس کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، اے اللہ